عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا جی، یہ ہے صفحہ نمبر 9، عقیدہ ختم نبوت باب 2 ایمانیات اور عبادات، ٹھیک ہے۔ اچھا، عقیدہ ختم نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی جس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ اچھا، یاد رکھنے کی بات، یہ ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، بلکہ آپ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب اور شریعت کو آخری اور حتمی تسلیم کرنا بھی عقیدہ ختم نبوت کا حصہ ہے۔ تو لہذا جو قادیانی مدعون کو آخری نبی مانتے ہیں یا ان کے پیروکار کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی بیویوں کو امہات المؤمنین معاذ اللہ، تو یہ اس کی کفر میں کوئی جو ہے نا وہ شک وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والا، آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ عقیدہ ختم نبی پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا جزوی یا کلی طور پر انکار، جزوی مطلب یا کلی یا مکمل طور پر کلی طور پر انکار کر، یا آپ علیہ السلام کچھ صفات کا انکار کرے، تو یہ کیا ہوگا، تو وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ ایک رسول ہے اور ایک نبی ہے۔ رسول و نبی میں بعض لوگوں نے فرق یہ کیا ہے کہ جس پر کوئی نئی کتاب نازل ہو گئی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو رسول، جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن جن انبیاء پر نازل وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو پہلے نبی کی تابعداری کی تلقین کی کہ اسی کی شریعت کو فالو کرتے لوگوں کو دعوت دے تو اس کو نبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خلیفہ دوم ابوبکر صدیق کے عہد میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت مل کر اس کے خلاف جہاد کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو ناموس رسالت پر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ یمامہ ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ناموس رسالت پر جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ یمامہ ہے، ابوبکر صدیق کی دور میں وہ ہوئی ہے، اور اس میں ٹوٹل جو تھے نا وہ 15,000 صحابہ نے شرکت کی تھی مجاہدین، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، جس سے ان میں 21,000 افراد ان کی وہ مارے گئے تھے، جبکہ مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ وہ وحشی بن حرب ہے جنہوں نے امیر حمزہ کو جنگ احد میں وہ شہید کیا تھا۔ تو یہ اہم پوائنٹس بھی جو ہے نا یہ بھی آپ ساتھ نوٹ کر لیں کہ 1200 صحابہ جس میں 70 صحابہ کو حفاظ کرام تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کی نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہے، اور اس کے خلاف جہاد کرنا امت پر وہ فرض ہے۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت درج ذیل مثال کے ذریعے سے فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزر چکے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے اکثر نے خوبصورت گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی آرائش اور زیبائش کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی، تو اس گھر کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، تو وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبی ہوں۔ اب اگر اس طرح سوال آ جائے پورا جملہ اور اس میں ایک آپشن اس طرح ہو، بیچ میں درمیان میں جگہ خالی ہو، تو وہاں پر اینٹ، پتھر اور اس طرح کوئی اور دو چیزیں لکھی ہو تو آپ نے اینٹ والی آپشن کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گویا نبوت اور رسالت کی عمارت میں آخری اینٹ نبی علیہ السلام کی صورت میں لگ چکی ہے اور عمارت مکمل ہو چکی ہے، اور اب کسی ایک بھی اینٹ کی ہرگز گنجائش وہ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خصوصیت ہے، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ وحی کی آمد کا سلسلہ رک چکا ہے، اب نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ ختم نبوت پر ایمان لانے کا اہم ترین تقاضا نبی علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب اور شریعت کو دائمی اور ابدی ماننا ہے۔ اب ان کی موجودگی میں کسی اور شریعت اور کتاب کو ماننا اور اس پر عمل کرنا جائز وہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بات یہاں آپ کو بتا دوں، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ایک دین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شریعت۔ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، دین کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے
ان کی اطاعت کرنے کو دین کہا جاتا ہے، اور شریعت اس طریقہ کار کا نام ہے کہ جس طریقہ کار کے مطابق اللہ کی بندگی کی جائے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کا لغوی معنی کیا ہوا؟ راستہ اور روشنی، یہ کیا ہے؟ طریقہ، یہ شریعت کا لغوی وہ معنی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام شریعت کو منسوخ کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے کا اہم ترین تقاضا نبی علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب اور شریعت کو دائمی اور ابدی ماننا ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی اور شریعت اور کتاب کو ماننا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا واحد راستہ قرآن مجید اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، لہذا نجات اور کامیابی کے حصول کے لازم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی وہ کیا کرے؟ وہ گزارے۔ اب آ جائے آپ لوگ مشق پر۔